تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، خاک پائے خواجہ اجمیر زیر سایہ ہر ولی، محمد ماہ گردش چار اختر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد ماہ چاند، محمد ماہ گردش چار اختر، چاند کے ارد گرد چار ستارے ہیں۔ محمد ماہ گردش چار اختر، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر۔ دوستو، سورج ڈوب جائے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، سورج ڈوب جائے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سراجم منیرہ دنیا سے تشریف لے گئے تو یہ دنیا ظلمت کدہ بن گئی۔ اندھیرے میں پھر چور نکلتا ہے، راہزن نکلتا ہے، ڈاکو نکلتا ہے، ہر جرم کرنے والا رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب اندھیرا پھیل گیا، یہودیوں کو موقع ملا، عیسائیوں کو موقع ملا، ہندو کو موقع ملا، سکھوں کو موقع ملا۔ ہمارے اس خطہ بر صغیر و پاک و ہند میں انگریز نے آ کر ڈیرا ڈال دیا۔ اب قریب کی بات کر رہا ہوں، اس بدبخت نے ایسے فتنے پھیلائے کہ حقیقت کا روپ پردے میں اوجھل ہو گیا۔ اب وہ پردے چاک کر کے حقیقت کے روح زیبا کو دیکھنا، اس تک پہنچنا، اس کے جلووں سے اپنے سینے کو روشن کرنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اور یہ خبر میرے پاک پیغمبر نے اپنی امت کو پہلے دن ہی دے دی۔ یہودی 71 فرقوں میں بٹے، یہودی موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب، ان کی کتاب پر عمل کرنے والے 70 اور 71 فرقوں میں بٹ گئے۔ عیسائی 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں۔ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے۔
بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جہاں 4 راستے ملتے ہو نا، جسے آپ چوک کہتے ہیں، اس کو طے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیا مطلب ادھر سے گاڑی آ رہی ہے، ادھر سے آ رہی ہے، اور جہاں 73 راستے ملتے ہوں وہاں سے گزرنا تو بہت ہی مشکل ہو گیا۔ کیا طریقہ ہے؟ چوک سے گزرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو وہاں پولیس مین کھڑا ہے اس کے اشارے کو دیکھو، وہ اشارہ کرے تو گزرو، وہ روک دے تو رک جاؤ، اس میں سلامتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے نا؟ کوئی منطقی بات نہیں کر رہا، عام فہم بات کر رہا ہوں۔ وہ ٹریفک کا جو سپاہی کھڑا ہے وہ اشارہ کرے گاڑی رک جائے، اشارہ کرے گاڑی چل جائے، پھر ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، تصادم نہیں ہوگا، نہ گاڑی کو خطرہ ہے نہ زندگی کو خطرہ ہے۔ اگر اس کے اشارے کو نہ دیکھا، وہ بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی چلنے کی کوشش کرتا ہے، پھر ایکسیڈنٹ ہوگا، جان بھی جائے گی، گاڑی بھی تباہ ہوگی، گھر نہیں پہنچ سکے گا۔ جہاں 72 راستے ملتے ہوں وہاں اللہ کے رسول کے اشارے کو دیکھنا ہوگا۔ اگر اللہ کے رسول کا اشارہ پاتے ہو تو چلو، اگر اللہ کا رسول روک دے تو رک جاؤ، تیری سلامتی اس میں ہے۔ یہ میں ایک آیت کریمہ کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا رب فرماتا ہے میں نے رسول کو بڑی شان، بڑی عزت، بڑی عظمت، بڑی بزرگی عطا فرمائی۔ میرا رسول جو تمہیں دے لے لو، اور جس سے روکے رک جاؤ، اس لیے کہ میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے، اس کا روکنا میرا روکنا ہے۔ یہ میرا پیغمبر ہے، پیغام لے کر جانے والا ہے، اور یہ تنہا نہیں آیا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یہ ہدایت اور دین حق لے کر آیا ہے، یہ کتاب لاجواب لے کر آیا ہے، یہ روشنی کا مینار ہے۔ جس مومن نے قرآن کی پیروی کی اور رسول اللہ کے اشاروں کو دیکھا، وہ انشاءاللہ منزل کو پا گیا۔ کوئی جان کو خطرہ نہیں، کوئی ایمان کو خطرہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور مکہ مکرمہ میں نبوت کا سورج طلوع ہوا، ہدایت کی شمع روشن ہوئی، کوئی پروانہ آیا کہ نہیں آیا؟ آئے پروانے، کس طرح آئے؟ کوئی چہرہ چھپا کر آیا، کوئی رات کے اندھیرے میں آیا، کوئی راستہ بدل کر آیا۔ مکے والے دیکھ نہ لیں، دشمن ہے۔ تیرا میرا کلمہ پڑھنا آسان ہے، اور مکے کی سرزمین پر کلمہ پڑھنا بڑا مشکل ہے۔ پنکھے چلتے ہیں، اے سی چلتے ہیں، کارپٹ بچھے ہیں، امن و سکون سے بیٹھے ہیں، کھانا کھا کر آئے ہیں، نہا دھو کر آئے ہیں، اچھا لباس پہن کر آئے ہیں، کوئی خوشبو لگا کر آیا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر، کوئی گاڑی پر آیا ہے۔ تیرا میرا آنا کچھ اور ہے، اور محمد مصطفیٰ کے پروانوں کو آنا کچھ اور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں آج تمہارے سامنے خون کے آنسو رونا چاہتا ہوں۔ اس امت میں ایسے بدبخت پیدا ہو گئے جنہوں نے یہ کہا پروانے آئے لیکن وہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے آئے۔ ارے طالب جوہری، اگر تیری روح سن رہی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو دوزخ میں جل رہا ہے، اس لیے کہ نبی کے یاروں کا جو دشمن ہے وہ رسول اللہ کی شفاعت سے محروم ہے، اور جس کو شفاعت نہیں ملے گی وہ جنت کا منہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آؤ جی میرے دوستو، کچھ تو میں نے قرآن پاک کی سیر گزشتہ جمعے کی تھی، کچھ آج کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے فرمان جو ہے انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جمعے پیش کروں گا۔ میری روح بڑی بے چین ہے، قرار نہیں آ رہا کہ جس نبی کی ذات پاک پر
جس پاک گروہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، سارا مال قربان کیا ہے، اور رسول اللہ کے کلمہ طیبہ کو محفوظ کرنے کے لیے کبھی حبشہ ہجرت کی ہے، کبھی مدینہ پاک ہجرت کی ہے۔ آپ بھی گھر سے باہر نکل کر دیکھیں تو صحیح، گھر چھوڑنا کوئی آسان ہے؟ وطن چھوڑنا آسان ہے؟ بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان ہے؟ دشمن کی سرزمین پر بغیر کسی مدد کے چلنا آسان ہے؟ یہ دو کون جا رہے ہیں حبشہ کی طرف؟ یہ پروانے ہیں مصطفیٰ کریم کے، مال غنیمت کے وہاں ڈھیر نہیں لگے ہوئے، وہاں تلواروں کے پیرے ہیں، وہاں تیر برستے ہیں، ان کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، ان پر پتھر مارے جاتے ہیں، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن نبی کے یار سر جھکا کر اللہ کی رضا کے سامنے بڑے ہی صابر اور شاکر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک صحابی کا ذکر کروں، ابو ذر غفاری، نام بڑا مشہور ہے، فقر کی دنیا کے تاجدار ہیں، انہیں ایک درہم بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں، کہتے کوئی اپنے پاس پیسہ جمع کر کے نہ رکھے، جس کے پاس آئے سب خرچ کرے۔ ان کا بڑا عجیب مسلک ہے۔ جب یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، حضور کا نام مبارک سن کر تو حرم میں آ کر بیٹھ گئے۔ اب کسی سے پوچھ نہیں سکتے، پتہ ہے کہ جو سرکار کا نام لے گا اس پر ایک نہیں پوری جماعت ٹوٹ پڑے گی۔ سارا دن گزار دیا، کھانے کو کچھ نہیں، زمزم پیتے ہیں۔ میرے پاک نبی نے فرمایا سبحان اللہ، یہ پیو، پیاس بھی بجھاتا ہے، بھوک بھی مٹاتا ہے، زمزم شریف۔ حضرت علی المرتضیٰ نے دیکھا ایک اجنبی سارا دن حرم میں بیٹھا ہے، تجارت کے لیے آتا ہوتا تو بازار جاتا، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے آتا تو اس کے گھر جاتا، کوئی اس کی خاطر تواضع کرتا۔ یہ اجنبی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ اس کا یہاں کوئی واقف نہیں، وہ بھی پوچھ نہیں سکتے، بڑے خطرات ہیں۔ شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا، فرمایا تو کس کا مہمان ہے؟ انہوں نے کہا میں کسی کا مہمان نہیں، چل میرے ساتھ۔ گھر لے گئے، کھانا کھلایا، رات گزری، صبح پھر حرم میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس طرح 3 دن گزرے اور ہر رات کو حضرت علی ہی گھر لے جایا کرتے۔ اور ابو ذر غفاری اپنی زبان پر حرف مدعا لا ہی نہیں سکتے، پتہ ہی نہیں کہ یہ مجھے گھر لے جانے والے کون ہیں، پوچھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے اسلام کے ابتدائی دور۔ تیسری رات کو حضرت علی نے پوچھا بھائی تو 3 دنوں سے یہاں ہے، کس کام کے لیے آیا ہے؟ کہتے اگر تو میرا راز رکھے نا، راز کسی کو بتائے نہیں تو میں دل کی بات کہتا ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تو کھلی بات کر، میں انشاءاللہ راز رکھوں گا۔ فرمایا میں تو اس نبی پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے ان سے ملوں، کون میری ملاقات کرائے؟ یہ سارے دشمن خون خار بھیڑیے بیٹھے ہیں، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ بن خلف ہے، سارے بے ایمانوں کے چہروں سے نحوست ٹپک رہی ہے، میں ان سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا، میرے سینے میں نور آ چکا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کہاں سے چلے؟ وہ نہیں چلے، رب بھیج رہا ہے۔ نبی کی صحبت کے لیے رب نے لوگوں کو چنا ہے، یہ خاص بات ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے اگلے جمعے وضاحت کروں گا۔ نبی کی صحبت کے لیے لوگوں کو رب نے چنا ہے، اور رب نے انتخاب فرمایا تو رہنے دے، تو دوزخ میں جائے گا تیرا بھائی چلے، تو باپ دوزخ میں جائے گا تیرا بیٹا جائے۔ سبحان اللہ، ابو جہل تو دوزخ میں جائے گا تیرا بیٹا اکرمہ نبی کے پاس جائے، عزت پائے گا، جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا اچھا میں تجھے لے چلتا ہوں، لیکن میرا تو سارے مکے والوں کو پتہ ہے نا، اگر تیرا بھی پتہ چل گیا نا مجھے تو کچھ کہہ نہیں سکتے، تجھے تکلیف پہنچائیں گے، لہذا تو ذرا فاصلے پر رہنا، میرے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں مجھے خطرہ محسوس ہوا، توجہ ہے آپ کی؟ جہاں مجھے خطرہ محسوس ہوا
میں پیشاب کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تو چلتے رہنا، تاکہ دیکھنے والوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ نووارد علی کے ساتھ ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا کہ علی بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہو گئے، اور تو اجنبی ہے، تجھے گھسا نہ پہنچائیں گے۔ دیکھ لے، اس طرح حضرت علی المرتضیٰ اسے چھپا کر حضور کی محفل میں لے گئے۔ اور پھر زمانہ گزرنے کے بعد کی بات بتاؤں، ایک دن حضور نے ابو ذر کو طلب فرمایا، ابو ذر آ گئے، یہ بات کی بات ہے، وہ پہلی بات ہے۔ جب ابو ذر آ گئے، سرکار تشریف فرما تھے چارپائی پر، ابو ذر فرماتے حضور نے یوں دونوں ہاتھ پھیلا دیے، ہائے ہائے، اور تیرے سینے سے کون لگتا ہے، میرے سینے سے کون لگتا ہے؟ مصطفیٰ کا سینہ ہے، بے کینہ ہے، علم و عرفان کا گنجینہ ہے، علم نشرح لک صدرک۔ میرے نبی، میں نے تجھے شرح صدر نہیں عطا فرما دیا، تیرے سینے میں سارے علوم نہیں ڈال دیے، تیرے سینے کو میں نے علم کا خزانہ نہیں بنا دیا۔ مصطفیٰ کریم نے یوں ہاتھ پھیلا دیے اور ابو ذر کو پکڑ کر اپنے سینہ پاک سے لگا لیا۔ ابو ذر کرتے ہیں، بعد میں جب روایت کرتے ہیں نا، فرماتے جب حضور نے مجھے سینے سے لگایا، بھائی کیا پہلا بڑا لطف آیا، بڑا لطف آیا۔ تو کیا نتیجہ نکلا؟ تو بندگی چو گدایاں بشرط مزد مکن، کہ دوست خود روش بندہ پروری داند۔ اس شعر کا معنی یہ ہے کہ تو مزدوروں کی طرح نہ کر، عبادت مزدوروں کی طرح نہ کر کہ شام کو مجھے چند ٹکے مل جائیں گے، نہیں، تو کام کرتا جا، اور وہ بندہ پروری کے سارے انداز جانتا ہے۔ تو اپنا کام کر، تجھے کیسے نوازیں گے؟ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی تاریخ اسلام کا یہ ورق بھی مطالعہ کرو کہ کس طرح صحابہ کرام نے حبشوں کو ہجرت کی، کس طرح مکی زندگی گزاری، کس طرح پھر مدینہ پاک گئے۔ جی سبحان اللہ۔ بھائی حضور کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے کون تھے؟ آپ مجھے بتاتے جائیں۔ اذان تو حضرت بلال پڑھ گئے، اب امام تو تب بنتا ہے کچھ مقتدی ہوں۔ تو جب اذان ہوئی تھی تو مدینہ پاک کا کوئی کلمہ پڑھنے والا گھر میں دکان پر بیٹھا نظر آئے گا؟ نہیں۔ کدھر گئے؟ کون؟ سارے مسجد نبی شریف میں وضو کر کے دست بستہ میرے نبی کی پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور کے پیچھے نمازیں کن نے پڑھی؟ کہو صحابہ نے۔ حضور سفر پر جا رہے ہیں، تنہا جا رہے ہیں کہ کچھ اور بھی ساتھ ہیں؟ کون ہے ساتھ؟ صحابہ۔ حضور نے جہاد فرمایا، تنہا تلوار لے کر نکلے کہ کچھ ساتھ جماعت بھی تھی؟ کون تھے ساتھ؟ صحابہ۔ حدیبیہ کے مقام پر سرکار نے جب ہاتھ مبارک پھیلایا، ہو بھائی بیعت کرو، کون تھے ساتھ؟ مکہ فتح کرنے کے لیے میرا نبی جا رہا ہے، کون ساتھ ہے؟ صحابہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار دنیا سے پردہ فرما گئے، میں مختصر کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ دنیا سے پردہ فرما گئے اور ایک نظام عطا فرما گئے اس گروہ کو، اس جماعت کو، اس طبقے کو، اور اس نظام کا عادی بنا گئے۔ سب کچھ سمجھا دیا، جی سب کچھ سمجھا دیا، ایک نظام کا پابند بنا دیا، عادی بنا دیا۔ اب سرکار تشریف لے چلے ہیں دنیا سے، بعد میں اس نظام کو کس نے سنبھالا؟ وہ نظام کس نے قائم کیا؟ مسجد نبی شریف میں 5 وقت اذان نماز ہوتی تھی کہ نہیں؟ جمعے پڑھے جاتے تھے، عیدیں پڑھی جاتی تھی کہ نہیں؟ قرآن پڑھا جاتا تھا کہ نہیں؟ جہاد پر لوگوں کو بھیجا جاتا تھا کہ نہیں؟ حق کا کلمہ بلند کیا جاتا تھا کہ نہیں؟ باطل کی پوجا ہوتی تھی، بت آ گئے مسجد نبی شریف میں، شراب خانے قائم ہو گئے، بدکاری کے اڈے قائم ہو گئے، داڑیاں صاف کر دی، نمازیں چھوڑ دی، قتل و غارت، فسق و فجور، بے حیائی کے کام شروع ہو گئے، یا ان کے سر
اللہ کی جناب میں جھکے ہوئے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور دل تڑپ رہے ہیں نبی کی یاد میں اور اپنے رب کی یاد میں؟ کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ آؤ قرآن پاک کی ایک آیت پڑھو، یہ سورہ حج کی آیت ہے، نمبر 40 اور 41، یاد رکھ لیں، گھر جا کر بے شک قرآن پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہ پہلی آیت کا پہلا فقرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے وہ لوگ جنہیں اپنے گھروں سے بغیر حق کے بلا وجہ نکالے گئے، اور اگر ان کا کوئی جرم ہے تو یہ ہے، وہ کہتے ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے۔ لات عزا کو توڑ دیا، کوئی منات کا نام و نشان نہیں ہے، کعبہ صاف کر دیا ہے، پورے عرب میں کہیں مورتی نظر نہیں آئے گی، مسلمانوں نے بالکل صفایا کر دیا ہے۔ یہ کون ہے جنہیں گھروں سے نکالا گیا؟ مکہ مکرمہ سے ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم کیا ہے؟ چوری کی ہے، قتل کیا ہے، کسی کا گھر لوٹا ہے، کوئی بدکاری کی ہے، معاذ اللہ، نہیں، جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ مسلم نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ مسلمان کا یہی قصور ہے نا کہ وہ اپنے رب کا نام لیتا ہے۔ جی تیرے پورے ملک میں کسی آواز پر پابندی نہیں، اس میری آواز پر پابندی ہے۔ میں باہر کا سپیکر نہیں چلا سکتا، کیوں؟ یہاں فوراً پولیس والے آئیں گے۔ حاکم وقت کا قانون ہے، خبردار مسجد کے سپیکر کی آواز باہر نہ جائے سوائے اذان اور خطبے کے۔ جی تو پولیس والے تو میں نہیں پوچھیں گے، مجھے پوچھیں گے نہیں، ساتھ لے جائیں گے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ سارے اپنے میں گھروں میں چلے جائیں گے۔ مولوی صاحب چلے گئے تو وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہی کمزوری ہے ہماری، اسی کمزوری نے ہم سے دین سے محروم کر دیا ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا جرم کیا ہے؟ سبحان اللہ، گانے بجتے ہیں، سپیکر پر آوازیں آتی ہیں، ٹریکٹر گزرتا ہے، اس کی اپنی آواز بڑی زبردست ہے، پھر اس پر لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے، اس پر پھر گانے بج رہے ہیں، کوئی پابندی نہیں۔ ہمارے نوجوان، اب موسم برسات آ رہا ہے نا، دیکھیں گے، اللہ اکبر، نوجوان کیا کرتے ہیں؟ موٹر سائیکل کی وہ جو کیا کہتے ہیں اسے، بانسری وغیرہ، وہ نکال دیتے ہیں، کھلی آواز آئے، پھر ایک دوسرے کے پیچھے دوڑتے ہیں، 3 4 پر، کوئی پابندی نہیں۔ کوئی برہنہ نکل آئے بازار میں، حکومت کے سر کو کوئی درد نہیں، کوئی اسلام کے خلاف بڑے سے بڑا کام کر جائے، کوئی پرواہ نہیں، کوئی نبی کا گستاخ ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ پابندی ہے تو عالم دین کی آواز پر پابندی ہے کہ باہر مسجد سے نہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اب دوسری ہے، سنو، اللہ تعالیٰ فرمائے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جن لوگوں کو ہم زمین میں تمکن ادا کرتے ہیں، یعنی اقتدار ادا کرتے ہیں، وہی لوگ جو ہجرت کر کے چلے گئے، گھروں سے نکالے گئے، اگر ان کو میں زمین میں حکومت عطا کروں، وہ سلطنت بتا لیں، کوئی ریاست بنا لے، زمین میں اقتدار حاصل ہو جائے، تو کیا کریں گے؟ پہلا کام اقام الصلاۃ، آؤ بھائی سارے مل کر اللہ کی جناب میں سجدہ کریں، وآتوا الزکاۃ، جسمانی عبادت ہو گئی، مالی عبادت بھی کرو، مال پاک کرو، غریب و مسکینوں کا خیال کرو، وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دیں گے، وَنَہَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ، ناجائز کاموں سے روکیں گے۔ صحابہ کو تمکن حاصل ہوا، زمین پر اقتدار حاصل ہوا پورے عرب میں۔ عمر فاروق کی حکومت 22,000 مربع میل تک پھیلی ہوئی ہے، 22,000 مربع میل میں، ہر گوشے میں، ہر کونے میں، ہر بستی میں، ہر مسجد میں، ہر قبیلے میں اللہ اکبر کی 5 وقت آزان کی آواز آتی ہے۔
ہاں بھائی تم بھی اپنے ملک کے حکمرانوں کی تاریخ جانتے ہو، ذرا صحابہ کی تاریخ کو پڑھو، ذرا سامنے رکھو، ذرا ملاؤ، تقابل کرو، جی کوئی فرق نظر آئے گا؟ خلافت کا بوجھ اٹھایا صدیق اکبر نے، آج دوسرا دن ہے، صبح چادریں کندھے پر رکھ کر بازار کو نکل گئے، اتفاقاً حضرت عمر فاروق مل گئے۔ ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ بھائی میں کیا کروں، میرا تجارت میرا پیشہ ہے، میں یہ چادریں بیچوں گا، 4 پیسے کماؤں گا تو بچوں کا پیٹ پالوں گا۔ فرمایا تو تجارت کرے گا، ملک کا نظام کون چلائے گا؟ فرمایا ملک کا نظام چلاؤں، میرے گھر کا نظام کون چلائے گا؟ عمر فاروق نے کہا تم بیٹھو، تم حکومت کرو اور تمہارا وظیفہ بیت المال سے مقرر کرتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہ کیا کہا عمر نے؟ عمر تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بیت المال تو غریبوں مسکینوں کا ہے۔ فرمایا حضرت نہیں، سب سے پہلے تمہارا حق ہے، تم اپنے ملک کا نظام چلاؤ، لوگوں کی خبرگیری کرو اور تمہارا بیت المال سے وظیفہ آئے گا۔ اچھا عمر ٹھیک ہے، لیکن میرا وظیفہ اتنا مقرر کرنا جتنا ایک عام سپاہی کا وظیفہ ہوتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ خلیفہ وقت ہے، نائب رسول ہے، سبحان اللہ، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، لیکن بیت المال سے وہ وظیفہ مقرر ہو گیا۔ سنتے جائیے، کئی دن گزر گئے، گھر میں کوئی دوسری ڈش تیار نہیں ہوئی، بس روٹی سالن چل رہا ہے، کبھی وہ بھی گرم کبھی سرد۔ گھر والوں نے، بچوں نے خواہش کی اماں جی کبھی میٹھی چیز بھی کوئی بنا دیں۔ اچھا بیٹا میں اس سے تھوڑا تھوڑا بچا کرنا علیحدہ کرتی رہوں گی، جب اتنا میرے پاس جمع ہو جائے گا نا تو میں کوئی میٹھی چیز بھی تمہیں بنا دوں۔ دونوں ہاتھوں میں شاپر اٹھائے ہوئے ہیں، تھکا ہوا گھر پہنچا ہے، اتنا فروٹ بچوں کے لیے، ایس کریم، سبحان اللہ۔ ہمارے بچے کیا کچھ نہیں کھاتے، یہ خلیفہ مسلمین کے بچے ہیں، ان کے خرچے سے بچا بچا کر ایک دن میٹھا پکا ہی لیا۔ ابو بکر صدیق آ گئے، فرمایا یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ جی خرچ جو آپ دیتے ہیں نا، اس نے آپ نے تھوڑا تھوڑا بچا کر تو یہ میٹھی چیز بڑھائی۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرا وظیفہ کم ہو جائے پھر بھی کام چل جاتا ہے، یہ میٹھا نہیں پکے گا، آج سے میں اپنا وظیفہ کم کر دوں گا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق اور عمر فاروق خطبہ دینے کے لیے اپنے دور خلافت میں ممبر پائے ہیں، ان کی قمیض کو 12 پیوند لگے ہوئے، پیوند کے اوپر پیوند لگے ہوئے۔ کیا کمایا بھائی، کیا بنایا بچوں کے لیے، کتنی جائیدادیں چھوڑ گئے، کتنے باغات، کتنی زمینیں، کتنے قصبے پنڈ دیہات چھوڑ گئے اپنی اولاد کے لیے۔ جب وقت آیا عمر فاروق کی شہادت کا تو 6 آدمیوں کو منتخب فرمایا، جسے مجلس شورا کہتے ہیں۔ فرمایا تم میں سے کوئی میرا نائب بنے اور خود منتخب کر لینا، میرے بیٹے عبداللہ کو مشورے میں شامل کرنا، یہ رسول اللہ کا جلیل القدر صحابی ہے، حضرت عمر فاروق کا فرزند عبداللہ ابن عمر، چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ فرمایا میرے بیٹے کو مشورے میں شریک کرنا، لیکن اس کو خلیفہ نہ بنانا تاکہ یہ بری رسم نہ پڑ جائے کہ باپ کے بعد بیٹا قابض ہو جائے ملک پر۔ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی بات ذہن میں آ رہی ہے؟ ارے ظالم، تو نے تو میرے عمر کا چہرہ مبارک دیکھا ہی نہیں، تو نے صدیق اکبر کے فضائل کو دیکھا اور سمجھا ہی نہیں۔ اگر تو سمجھ جاتا تو کبھی بھی ان کی عداوت کے جذبات دل میں نہ رکھتا۔ استغفر اللہ، کیا سوچتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو اپنی نیابت سے، خلافت سے، حکومت سے، سلطنت کی سربراہی سے اپنی زندگی مبارک میں محروم کر دیا تھا۔ ایک دفعہ باہر نکلے منڈی میں، حضرت عمر ایک بڑا موٹا اونٹ دیکھا بک رہا ہے،
پوچھا یہ کس کا ہے؟ بڑا اچھا ہے، قیمتی ہے۔ کہا جی آپ کے فرزند کا ہے، حضرت عبداللہ کا ہے۔ اچھا عبداللہ یہ تیرا اونٹ ہے؟ جی حضور میرا اونٹ ہے۔ کتنے میں خریدا تھا؟ جی اتنے میں۔ یہ اتنا موٹا کیسے ہو گیا؟ یہ بیت المال کی چراگاہ میں چرتا رہا ہے۔ بیت المال کی چراگاہ تمام مسلمانوں کا ملک ہے، کسی ایک فرد کا نہیں ہے، خواہ خلیفہ وقت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بیت المال کی چراگاہ میں چرتا رہا ہے، موٹا ہو گیا ہے۔ فرمایا عبداللہ تو اس قیمت کا، اس روپے کا حقدار ہے جس پر تو نے خریدا ہے۔ جو اضافہ ہوا ہے یہ بیت المال کا حصہ ہے۔ اور نبی نے تیار کیے ہیں نا، کھوٹے سکے نبی نے جیب میں نہیں ڈالے، جو کھوٹے آئے تھے انہیں میں کھرا بنا کر بھیجا ہے۔ تو اب تک کھوٹا سمجھ رہا ہے؟ مطلب کیا ہوا؟ تو آئینہ دیکھ رہا ہے، اپنی شکل دیکھ رہا ہے، تو خود کھوٹا ہے۔ تو جو کھوٹے نظر آتے ہیں اور جو سچے انہیں سچے نظر آتے ہیں، جو جھوٹے ہیں جھوٹے نظر آتے ہیں۔ رات کو ایک تہجد خان نکلا، اس نے ایک چور کو دیکھا، اس نے سمجھا کہ یہ بھی تہجد کے لیے گیا ہے۔ ایک چور نکلا، اس نے تہجد خان کو دیکھا، اس نے کہا یہ چوری کے لیے نکلا ہے۔ چور چور سمجھتا ہے، تہجد خان تہجد خان سمجھتا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت عمر بیمار ہو گئے، طبیب نے مشورہ دیا جی شہد استعمال کرو، ڈھونڈو بھائی شہد۔ کسی نے کہا جی بیت المال میں موجود ہے، ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور بھائی یہ تو سارے مسلمانوں کا ہے، صرف میرا تو نہیں۔ جی آپ کو ضرورت ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں اور بیمار ہیں، بیماری میں تو ہر چیز ہی جائز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے، تو آپ یہ استعمال کر لیں۔ اچھا منادی کرو، تمام اہل مدینہ مسجد نبی میں جمع ہو جائے۔ استعمال کیا کرنا ہے؟ شہد استعمال کرنا۔ کتنا استعمال ہو سکتا ہے شہد؟ منادی ہو گئی، سب لوگ جمع ہو گئے۔ منبر پر تشریف عمر فاروق، فرمایا دوستو میں بیمار ہوں، علاج میں شہد تجویز ہوا ہے، شہد مل نہیں رہا، بیت المال میں ہے، تم سب اجازت دے دو تو میں استعمال کر سکتا ہوں۔ نہیں سمجھا، نہیں دیکھا، نہیں تہ تک پہنچا، نہ ان کی بلندیوں تک طائر پرواز طائر خیال پہنچا، اس لیے یہ باتیں کرتا ہے۔ اگر میرے نبی کے یاروں کو سمجھ جاتا کبھی ایسی بات نہ کرتا۔ انہوں نے زندگی پل صراط پر گزر کر اپنی زندگی گزاری ہے۔ نبی پاک نے جو پیغام دیا، جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک نظام دیا، اس کے پابند، بڑے زبردست پابند۔ حاجیوں حرم میں جاتے ہو جی، مقام ابراہیم پر نفل پڑھتے ہو، یہ کس کی سوچ ہے؟ کس کی سوچ ہے؟ جناب عمر فاروق کی سوچ ہے۔ نبی کی جناب میں عرض کر رہے ہیں کتنا اچھا ہو جب طواف ختم ہو اس مبارک جگہ پر نفل پڑھیں۔ حضرت عمر کی خواہش اللہ کے نبی کی جناب میں پیش ہوئی، رب نے جبریل کو بھیج دیا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے نبی اعلان کر دے جو بھی کعبے کا طواف کرے تیرے پسندیدہ غلام کی خواہش کو پورا کر کے جائے۔ سرکار کے زمانے پاک میں گھروں میں لیٹرینوں کا کوئی انتظام نہیں تھا، پاک بیبیاں چادریں اوڑھ کر شام کے وقت باہر جنگل میں جایا کرتی تھیں، منافقین راستے میں بیٹھتے تھے، بد نگاہ، بد ضمیر، بد باطن، بد فطرت، عمر کی غیرت کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ کے رسول کی جناب میں عرض کیا یا رسول اللہ کیا اچھا ہو کہ پردے کا حکم فرما دیں۔ حضرت عمر نے سوچا، رب نے پردے کو حکم نازل فرما دیا پوری امت کے لیے۔ بڑی تفصیل ہے، اس میں نہیں جاتا، میں قرآن پاک کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ قرآن پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھتے ہو نماز میں، ہر رکعت میں، بڑی جامع صورت ہے۔ کیا دعا مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ 73 راستے ہیں، کون سا راستہ تیرا راستہ ہے؟
صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا وہ جس راستے سے گزرے ہیں اس راستے پر چلا۔ وہ کون ہے جن پر انعام فرمایا؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ پہلے نبی ہیں، پھر صدیقین ہیں، پھر شہداء ہیں، اور پھر صالحین ہیں۔ حضور احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، عمر فاروق ساتھ ہیں، عثمان غنی ساتھ ہیں۔ پہاڑ وجد میں آ گیا، میں کہاں اور اللہ کا حبیب کہاں؟ احد سے حضور محبت کرتے ہیں، احد سے حضور محبت کرتے ہیں، اور احد حضور سے محبت کرتا ہے۔ پہاڑ جھومنے لگ گیا، سرکار نے اپنا قدم مبارک یوں مارا، اثبت احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہداء۔ اے پہاڑ ٹھہر جا، تیرے گھر اللہ کا نبی آ گیا، تیرے گھر صدیق آ گیا، تیرے گھر 2 شہید آ گئے۔ نبی تو نبیوں کے سردار، صدیق اس امت کے صدیقین کے سردار ابو بکر صدیق۔ شہید کون؟ ایک اور مسئلہ بھی نکل آیا، جو کہتے کچھ نہیں جانتے ان کے لیے تحفہ، اور عقل کے ناخن لو، اینک میری لے کر ذرا ابو بکر صدیق کو دیکھو، میری اینک لے کر، اپنی اینک نہیں، میری اینک لے کر۔ صدیق اکبر کو دیکھ، عمر فاروق کو دیکھ، عثمان غنی کو دیکھ، یہ زمین پر ہیں، زندہ ہیں، سلامت ہیں، چلتے پھرتے ہیں۔ زندہ کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ شہید ہوگا بڑا مشکل ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، اللہ کا نبی کہہ سکتا ہے جس کی نظر انجام پر ہے، اور شہید وہ ہوگا جس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہو۔ یوں تو کئی کافر مارے جاتے ہیں نا، یوں مارے جانا سے شہید نہیں ہوتا، شہید وہ ہوتا ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور ظلمن قتل کیا جائے۔ میرے نبی نے ایک لفظ میں ساری داستان سمو دی ہے، فرمایا یہ دونوں میرے یار حق پر رہیں گے، خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور ظالم انہیں ماریں گے اور یہ شہیدوں میں اٹھیں گے۔ کچھ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ جی صدیق کی بات بھی بتا دوں، قرآن پڑھو، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، جو صدق لے کر آیا اور جس نے صدق کی تصدیق کی ہے یہ سب متقی اور پرہیزگار ہیں۔ جی اب میں اہل سنت کی تفسیر نہیں پیش کرتا، وہ ایران سے منگواتا ہوں تفسیر، لائبریری میں رکھتا ہوں، کھول کر دکھاتا ہوں، کوئی بھی آ جائے انشاءاللہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ تفسیر کا نام بھی بتاتا ہوں، مجمع البیان تفسیر کا نام ہے۔ یہ شیعہ دوستوں کی تفسیر ہے، شیعہ نے لکھی ہے، سنیوں نے نہیں لکھی۔ اس نے لکھی ہے جو صدیق کو صدیق نہیں مانتا، وہ لکھ رہا ہے اس آیت کی تفسیر میں، والذی جاء بالصدق، جو صدق لے کر آیا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق بہ، جس نے اس صدق کی تصدیق کی۔ شیعہ لکھ رہا ہے کس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ تفسیر مجمع البیان، آیت کریمہ یاد کر لے، والذی جاء بالصدق، جو صدق کر لے کر آیا، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ ایک اور کتاب ان کی، اول من اسلم من الرجال ابو بکر، شیعہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میرے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ابو بکر ہے۔ یہ ہے صدق بہ، جس نے تصدیق کی۔ عائشہ صدیقہ کو حضور نے ایک مرتبہ یا بنت صدیق فرمایا، اے صدیق کی بیٹی۔ جب معراج کا واقعہ ہوا، ابو جہل اور اس کے ساتھی آئے، ابو بکر سے ملے، تیرا یار یہ کہتا ہے، کہا سچ کہتا ہے، اگرچہ نہیں کوئی جا سکتا، سچ کہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انت صدیق۔ کتنے حوالے پیش کروں؟ سرکار غار میں تشریف فرما ہے، ہجرت کی رات، غار ثور،
کون ساتھ ہے؟ ان سے پوچھ لو جا کر، ان سے پوچھ لو، تم کچھ نہ کہو، ان سے پوچھو غار میں 3 دن نبی کے ساتھ کون رہا، مدینہ پاک تک ساتھ کون گیا، لوگوں کی امانت علی المرتضیٰ کے سپرد اور رب کی امانت ابو بکر کے سپرد۔ اس غار میں شیعہ کی کتاب میں دکھانے کے ذمہ لیتا ہوں، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ اہل سنت کی کتاب نہیں ہے، ان کی کتاب ہے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ غار میں سرکار نے فرمایا کانی انظر الی سفینۃ جعفر و صحابی، حضرت جعفر بن ابی طالب حضرت علی کے بھائی یہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے حبشہ جا رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میں جعفر کو اور اس کے ساتھیوں کو کشتی پر سوار دیکھ رہا ہوں۔ جو کہتے دیوار کو پیچھے کا پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ان کا نبی کہاں سے آیا، گرداسپور سے آیا ہے جی کہ سہارنپور سے آیا، ہمارا نبی مکے سے مدینہ پاک آیا، ساری دنیا پر چھا گیا، جس نے زمین کی خبریں دی، آسمانوں کی خبریں دی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمجھو میرے دوستو بات، میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کانی انظر الی سفینۃ جعفر و صحابہ، میں جعفر کی کشتی کو، اس کے ساتھی کو، کشتی کو یہاں بیٹھ کر دیکھ رہا ہوں۔ ابو بکر نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اتنا دور فاصلہ ہے، آپ کیسے دیکھ رہے، دوربین نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا، ابو بکر صدیق کا۔ اور سپاہ صحابہ والوں سے بھی کہہ دو اگر ابو بکر صدیق کی شان کے قائل ہو تو جس نے ابو بکر کو یہ شان دی ہے اس کی شان کے بھی قائل ہو جاؤ۔ یہ کیا بات ہے جی؟ ابو بکر صدیق عرض کرتے فارنیہم یا رسول اللہ آپ تو دیکھ رہے ہیں، مجھے بھی دکھلا دیں۔ یہ عقیدہ بھی سامنے آ گیا کہ میرا نبی صرف خود ہی نہیں دیکھ سکتا، جس کو دکھانا چاہے اسے دکھا بھی سکتا۔ بھائی یہ تو رب کے کام ہے نا جی، یہ تو رب کے کام ہے۔ پر رب کا جو نائب ہو، رب کا جو نائب ہو صرف نائب ہی نہ ہو، حبیب ہو۔ سبحان اللہ۔ اب حضور نے جواب میں یہ نہیں فرمایا ابو بکر صدیق مجھے تو اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے، میں نبوت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں، تو نبی نہیں ہے۔ اور وفادار یار ہے، جانثار یار ہے، خدمت گزار یار ہے، یاری چلی ہی غار ثور سے ہے۔ یار غار لفظ مشہور ہے نا، یار غار، یہ یاری چلی ہی ابو بکر صدیق کے قدموں کی خاک سے ہے۔ یہ وفا کا درس میرے ابو بکر نے دیا ہے، لجپالی کا سبق میرے رسول نے دیا ہے۔ ابو بکر تو نے خدمت کا حق ادا کر دیا، اور میں تجھے اپنے ساتھ لے کر چلوں گا۔ کہاں؟ مزار میں بھی، معاشر میں بھی، پل صراط پر بھی، حوض کوثر پر بھی، جنت میں بھی ساتھ لے کر جائیں۔ ہاکذا نبعث یوم القیامہ۔ یہ ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہے، یہ عمر فاروق کا حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، دونوں ہاتھ پکڑی ہے۔ حضور باہر تشریف لائے، صحابہ کا مجمع ہے، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر فاروق ہوگا، یوں ہم اٹھیں گے۔ وہاں کی خبر بتا دی، پتہ نہیں خدا ایسا کرے گا کہ نہیں کرے گا، لیکن جب اللہ کا رسول کہہ دیتا ہے اللہ کا تقدیر کا قلم چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ابو صدیق نے کہا یا رسول اللہ مجھے بھی دکھائیں، حضور نے اپنے دست مبارک ابو صدیق کی آنکھوں پر پھیرے، وہ چہرے پر پھیرے۔ کس کے ہاتھ؟ چہرہ کس کا؟ لطف اٹھا، ذرا تصور میں ڈوب کر غور تو کر۔ اگر تیرا پیر و مرشد کبھی تیرے چہرے پر ہاتھ پھیرے، ساری زندگی فخر سے بیان کرتا پھرے، اور کہاں تیرا پیر اور کہاں اللہ کا رسول۔ تیرے پیر سے اور ابو بکر صدیق کے پیر سے بڑے فاصلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں ایک بات بتاتا چلوں، اپنی اجازت ہے نا، کبھی کبھی اپنی بات بھی کر لینی چاہیے۔
اور وہ بھی تمہارے کام کی ہے، میں کسی کام کا نہیں، جو بات کروں گا بڑی کام کی ہوگی۔ کبھی کبھی کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ ایک دن میرے حضرت پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام زمین پر اپنی قالین پر آرام فرما رہے تھے، میں کمرے میں داخل ہوا، آپ کے قدم مبارک چومے، ویسے آپ عام طور پر منع فرماتے تھے، میں نے کہا آج تم وہ چومنے دیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ پاؤں ہلایا نہ منع کیا، میں نے خوب چومے۔ اللہ اکبر، آج تک وہ ذوق ہے، آج تک وہ ذوق ہے، وہ مستی ابھی تک نہیں جگی۔ اور حضرت نے خاموشی کے ساتھ مجھے یہ بوسے لینے کا آہا، اور جب میں بوسے لے کر اب قریب بڑھا نا کہ میں دست بوسی کروں، آپ لیٹے ہوئے تھے زمین پر، تو حضور نے یوں ہاتھ پھیلا دیے، آئے ہائے، اور میں اور کیا چاہتا ہوں؟ اللہ کا مقبول بندہ ہے، ایک گناہ سزار سیاکار کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، یوں ہاتھ پھیلا دیے۔ میں بھی پھر آگے بڑھا، آپ نے میرا سر پکڑ کر اپنے سینے پر رکھا اور اس پر پھر اپنا ہاتھ رکھ لیا اور زبان سے فرمایا اس طرح ملی دا۔ سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے دیکھا تو میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ کہاں حضرت جعفر کی کشتی سفینہ جا رہا ہے، یہاں حضرت صدیق اکبر دیکھ رہے ہیں، رب نے سارے پردے ہٹا دیے یا اس کشتی کو کھینچ کر قریب کر دیا۔ جب ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی دیکھ رہا ہوں، میرے نبی کی زبان سے نکل گیا انت صدیق، تو صدیق ہے، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، جو صدق لے کر آیا اللہ کا نبی، وصدق بہ، جس نے صدق کی پھر تصدیق کی، یعنی ابوبکر صدیق، اولئک هم المتقون، یہ کون ہے؟ متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جنت کے بارے میں؟ اعدت للمتقین، یہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر صدیق کے بارے میں قرآن کہتا ہے یہ صرف متقی نہیں ہے، یہ اتقا ہے، بہت زیادہ تقوی اور پرہیزگاری والے ہیں۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ اپنا مال اللہ کے راستے میں اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ یہ پاک ہو جائیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اور آخری ہے سنو وَلَا سَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ پاک اپنے نبی کی زبان پاک سے یہ وعدہ فرما رہا ہے، اے میرے پیارے میں تیرے یار کو قیامت کے دن راضی کروں گا۔ اور حضور سے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ ادھر فرماتے ابو بکر راضی ہو جائے گا، مانا یہ اے پیارے تو راضی ہو تو ابو بکر کو بھی راضی کرنا میرے لیے اب ضروری ہو گیا۔ دوستو انسان میں کیا چیز ہے جو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے؟ کھاتے پیتے وہ ہیں، نیند وہ بھی کرتے ہیں، نسل ان کی بھی بڑھتی ہے، گرمی سردی بھی لگتی ہے، بلکہ ہم سے وہ زیادہ مفید ہے۔ بھینس ہو، گائے ہو، بکری ہو، دودھ دیتی ہے، گھوڑا سواری کے کام آتا ہے، اونٹ بوجھ اٹھا کر لے جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ زمین پر بوجھ ہیں۔ کیا فرق ہے انسان میں اور حیوان میں؟ انسان میں فکر ہے، وہ فکر سے محروم ہے، انسان سوچتا ہے، وہ سوچنے سے محروم ہے، انسان ادراک کرتا ہے کلیات و جزیات کا، وہ ادراک نہیں کر سکتے، اس لیے انسان ناطق کہلاتا ہے۔ حیوان ناطق ہو جائے تو پھر انسان ہے، صرف حیوان ہو تو وہ حیوان ہے۔ ہمارا امتیاز عام حیوانوں سے سوچ کی وجہ سے ہے، سوچ کی وجہ سے۔ سوچ اچھی ہو، عقیدہ اچھا ہو تو مومن، سوچ گندی ہو، عقیدہ گندا ہو تو کافر۔ جی یوں عقیدوں کے راستے بدلتے ہیں، سوچیں بدل گئی، فکر بدل گئی۔ ایک نے کہا کہ نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، وہ مرزا غلام محمد قادریانی، اس کی امت علیحدہ ہو گئی۔ ایک نے کہا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، انبیاء کرام کی، اولیاء کرام کی تعظیم کرنا شرک ہے، وہ فرقہ علیحدہ ہو گیا۔ ایک صحابہ کا دشمن، ایک اہل بیت کا دشمن، کوئی ولیوں کا دشمن، کچھ مجتہدین ائمہ کا دشمن، کہتے کسی امام کی تقریر
کی ضرورت نہیں ہے. اب قرآن و حدیث سے خود فیض یاب ہونا چاہتے ہیں. نہ حنفی کہلاتے ہیں، نہ مالکی کہلاتے ہیں، نہ شافعی، نہ حنبلی. ہم کسی امام کے مقلد نہیں. الحمدللہ اہل سنت الجماعت کی یہ شان ہے، اللہ کو مانیں، نبی کو مانیں، صحابہ کو مانیں، ازواج کو مانیں، اہل بیت کو مانیں، ائمہ مجتہدین کو مانیں، ولیوں کو مانیں، غوثوں کو مانیں، کتب مانیں، ابدال مانیں، نقیب مانیں، نجیب مانیں. اللہ کے سارے پیاروں کو ماننے والا فرقہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو اور اس تحفے کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو. چرانے والے پھرتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. صرف شیطان ہی وسوسے سے نہیں ڈالتے، انسانوں میں بھی شیطان ہے جی. جن شیطان ہیں لیکن بشکل انسان ہیں. اس لیے مولانا روم نے فرمایا تھا پس بہر دستے نہ باید داد دست، ہر ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا. کیوں کہ لباس خضر میں لاکھوں یہاں راہزن بھی پھرتے ہیں. ہے ڈاکو اور خضر کا لباس پہنا ہوا ہے. آدمی سمجھتے میرا رہنما ہے، تیرا راہبر نہیں، راہزن ہے، راہبر ہے، رہنما نہیں. بچنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، عقیدے کی حفاظت کرنا. عقیدے کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ جس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وقت زیادہ نہیں ہو گیا، میری بات سن کر جا. حدیبیہ کا مقام ہے، دو باتیں سمجھانے لگا ہوں. حدیبیہ کا مقام ہے، 1400 صحابہ میرے نبی کے ساتھ ہیں. عثمان غنی کو مکے میں سفیر بنا کر بھیجا ہے. انہیں جا کر سمجھاؤ، لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرہ کرنے کے لیے آئے. ہمارے راستے میں رکاوٹ نہ ڈالو. دیکھو ہدی ہمارے ساتھ ہیں. ہدی وہ جانور جو ساتھ لے کر جاتے ہیں، واذبہ کرتے ہیں. یہ جانور ہمارے ساتھ ہیں. احرام باندھا ہوا ہے. لڑائی کی نیت سے آتے، اسلحہ ہوتا، مسلح ہوتے. اسلحہ نہیں ہے. ہم کیا عمرہ کرنے کے لیے آئے، نہیں جانے دیں گے. عثمان غنی کو بھیجا، جی جاؤ تم. کوئی شان ہے نا عثمان غنی کی، اور سمجھو عثمان غنی کی کوئی شان ہے. اور صحابہ کے دشمن، تیرے باپ کو رسول اللہ نے کیوں نہیں بھیجا جا کر صلح کی پیغام دے؟ تو 1400 سال بعد میں پیدا ہونے والا، ایمان کا بھی دعوے دار ہے، علم کا بھی دعوے دار ہے، تقوی کا بھی دعوے دار ہے، ہدایت بھی تیرے پاس ہے. اور جو نبی کی گود میں رہے وہ ہر چیز سے معلوم ہو گئے. معلوم ہوا تو باطل پر ہے، وہ حق پر تھے. یہ خبر پھیل گئی کہ مکے والوں نے عثمان غنی کو شہید کر دیا. خبر کون پھیلاتا ہے؟ شیطان افواہیں پھیلاتا ہے. آ گئی خبر حدیبیہ کے مقام پر. حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے. تیرا بیٹھنا پیارا، تیرا دیکھنا پیارا، تیرا سننا پیارا، تیرا اٹھنا پیارا، تیرا چلنا پیارا. آئے ہائے آئے ہے، تیری ہر بات نرالی. مرزا غالب تو کہاں ڈوب گیا؟ کہتا ہے بلائے جاں ہے غالب ان کی ہر بات. مغل بچہ بلائے جاں ہے غالب ان کی ہر بات. عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا. سبحان اللہ. میرے آقا کریم تشریف فرمائے اور صحابہ کرام کو فرمائے آؤ خون عثمان کی بیعت میرے ہاتھ پر کرو. 1400 صحابہ ٹوٹ پڑے. نبی اپنا ہاتھ بڑھائے. جس کو آج ساری دنیا ترس گئی، غوث کتب ترس گئے. ایک بات یاد آ گئی، بات یاد آ گئی. مصر میں ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت سید احمد کبیر رفاعی. ان کا رفاعیہ سلسلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے پائے کے. یہ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے سرکار کے روضہ پاک پر. مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہیں. سبحان اللہ. اور سرکار کی جناب میں کیا عرض کرتے ہیں؟ فی حالت البعد روحی کنت ارسلھا. یا رسول اللہ، جب میں دور تھا نا مصر میں، آپ تو دور نہیں ہیں، میں دور تھا. یہ بات بھی سمجھنے والی ہے.
آپ تو دور نہیں ہیں. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. آپ دور نہیں ہیں. یا رسول اللہ میں دور تھا تو وہاں میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا کہ جا کر سرکار کی خدمت میں سلام عرض کر. وفی حالت البعد روحی کنس ارسلھا. اب تو رب نے یہ مجھے موقع عطا فرما دیا کہ میں خود حاضر ہو گیا, روح سمیت حاضر ہو گیا, دل و جان سمیت حاضر ہو گیا, محبت لے کر آیا, عشق و پیار لے کر آیا, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو ساما گیا. آج تو میں سارا سامان لے کر آ گئے ہوں. بیک آمدن ربودی دل و دین و جان خسرو چشود اگر بدیساں دو سے بار خواہی آمد. امیر خسرو بھی اپنی محبت کا اظہار کر گئے. یا رسول آج تو میں خود حاضر ہوں. غور سے سننا, آج تو میں خود حاضر ہوں. ان کا زمانہ اور حضور غوث اعظم کا زمانہ ایک ہے, یعنی 6 صدی ہجری کی بات ہے. سرکار کی وصال فرمانے کے بعد 600 سال گزر چکے ہیں. اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اب میں خود حاضر ہوں, دست بستہ حاضر ہوں. اب صرف السلام علیکم وعلیکم السلام سے میں مطمئن نہیں ہوتا. اب میرا اطمینان کے لیے اپنا دست مبارک باہر نکالے میں تاکہ بوسہ دے لوں. کون؟ سید احمد کبیر رفاعی اولاد رسول آل علی. وہ عرض کر رہے ہیں اور عشق و محبت کی تار جڑی ہوئی ہے. اللہ کا رسول سن رہا ہے کہ میرا بیٹا بھی ہے, میرا یار بھی ہے. آج یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں قبر انور سے دست مبارک باہر نکالوں. یہ قدرت کا راز ہے. اللہ اللہ. کہتے لاکھوں ہزاروں کا مجمع تھا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سرکار دو عالم نے اپنا دست مبارک قبر انور سے باہر نکالا ہے اور سید احمد کبیر رفاعی نے بوسہ لیا ہے. سبحان اللہ. حدیبیہ کے مقام پر سرکار نے اپنا ہاتھ پھیلایا, فرمایا آؤ بیعت کر عثمان کی, خون عثمان کی. 1400 صحابہ ٹوٹ پڑے, باری باری بیعت کر رہے ہیں, باری باری بیعت کر رہے ہیں. سرکار کا ہاتھ مبارک ہے. اور جب سب بیعت کر چکے, بعض نے 2 دفعہ بیعت کی ہے, جب سب بیعت کر چکے عثمان غنی باقی بچ گئے. ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں. کہنے والے آج بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی کو علم ہوتا عثمان زندہ ہے تو ان کے خون کی بیعت کیوں لیتے تھے. میں کہتا ہوں اگر یہ پتہ نہیں ہے تو پھر عثمان کی طرف سے بیعت کیوں کرتے. فرمایا یہ میرا ہاتھ, یہ عثمان کا ہاتھ, میں عثمان کی بیعت کر رہا ہوں. کتنے صحابہ شہید ہو چکے ہیں, ان کی طرف سے تو حضور نے بیعت نہیں قبول کی. عثمان غنی کی طرف سے کیوں بیعت کی ہے؟ جی اگر وہ زندہ ہے تو پھر بیعت کیوں لی؟ اس لیے تاکہ عثمان کی قدر لوگوں کو پتہ چل جائے. اب یہ تو زمین پر ہو رہا ہے نا. عرش والا کیا فرماتا ہے؟ سورہ فتح پڑھو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. رب کو وہ درخت بھی پسند ہے جس سے نبی ٹیک لگا کر بیٹھا ہے. رب کو نبی کے یار بھی پسند ہے جو بیعت کر رہے ہیں. جی اذ یبایع, وہ بیعت کرنا بھی پسند ہے. مانا کیا ہوا؟ رضی اللہ, اللہ راضی ہو چکا ہے, خوش ہو چکا ہے. کن سے؟ ان لوگوں سے جو اس درخت کے نیچے حدیبیہ کے مقام پر تیرے دست حق پرست پر بیعت کر رہے تھے. سبحان اللہ. تو بیعت کبھی ثبوت ہوا کہ نہ ہوا؟ جو بیعت کسی مرشد سے نہ کرے وہ بے مرشد, اس کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. کوئی پتہ نہیں کہاں شیطان لوٹ کر لے جائے. اور جتنے بد عقیدہ لوگ ہوئے ہیں سب اہل سنت جماعت سے نکل کر گئے اور سب ہی بے مرشد گئے ہیں. مرشد والا کوئی کسی کے ہاتھ میں نہیں آ سکتا. مرشد والا کسی کے ہاتھ میں انشاءاللہ نہیں آ سکتا. جتنے گئے ہیں سب بے مرشد گئے ہیں. اب تیری مرضی, تو اپنے آپ کو خطرے میں رکھنا چاہتا ہے یا ضمانت لینا چاہتا ہے؟ اللہ ضمانت دیتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے وابستگی ہوگی. اقبال بھی کہہ نہیں گیا, ڈاکٹر اقبال, علامہ اقبال, شاعر مشرق,
ترجمان حقیقت کیا کہتا ہے؟ پیوست رہے شجر سے امید بہار رکھ. پتا درخت سے ٹوٹ جائے پاؤں کو نیچے آ کر روندا جاتا ہے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے. جو درخت کے ساتھ وابستہ رہتا ہے کبھی خزاں آتی ہے تو پھر بہار بھی تو آ ہی جاتی ہے نا. پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ. ایک اور مقام پر کہتا ہے باتیں زیادہ ہو رہی ہیں لیکن بڑی بات کام کی باتیں. ایسا ہی ہے نا، میں کوئی کس سے کہانی نہیں سنانے والا. سبحان اللہ کہلوانے والا نہیں، اونچا کہو، مل کر کہو، جھوم کر کہو، وقت ضائع کرنے والا نہیں، بات کام کی کر رہا ہوں. اقبال کہتا ہے کیمیا پیدا کن از مشت گلے، یہ مٹھی مٹی کی انسان بن گیا، مشت خاک مشت غبار انسان بن گیا. یہ مٹھ مٹی کی ہے، اسے سونا بنا سکتا ہے. کیمیا پیدا کن از مشت گلے، بوسہ زن بر آستانے کاملے. کسی کامل کے آستانے پر جا، وہاں بوسے دے، تیری یہ خاک سونے سے قیمتی ہو جائے گی. پھر کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی شعیب آئے میسر، ایک نیا مسئلہ چھڑ گیا نا. اگر کوئی شعیب آئے، شعیب پیغمبر تھے جن کے پاس موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. ایک کو مارا نا، مکہ تھپڑ مارا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا. اللہ اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ اسرائیل نہیں برداشت کر سکا. وہ خدا کا فرشتہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے تھپڑ مارا، آنکھ نکل گئی، واپس دوڑا ہوا گیا. جی اسرائیل کو روح قبض کرنے کی موسیٰ علیہ السلام نے اجازت ہی نہیں دی. اور حدیث بھی بخاری شریف کی ہے. واپس چلا گیا تھا. یہ ایک طویل اور پیارا واقعہ ہے، کبھی پھر عرض کروں گا. موسیٰ علیہ السلام نے مارا نا تھپڑ ایک فرعونی کو، ڈھیر ہو گیا. تو پتہ چلا کہ لوگ سازش کر رہے ہیں کہ ہم اسے قتل کریں گے. آپ وہاں سے مدین چلے گئے. مدین بستی ہے جہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کوئی فکر کی بات نہیں، آگے میرے پاس میری بکریاں چراؤ، 8 سال یا 10 سال تم اختیار ہے، جون سی مدت چراؤ، میں اپنی بچی کا نکاح بھی کر دوں گا اور پھر تمہیں رخصت کروں گا، بے خوف واپس چلے جاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائیں شعیب علیہ السلام کی. اس کو شبانی کہتے ہیں، بکریاں چرانا، شبانی کرنا. اکثر پیغمبروں نے، ہمارے پیغمبر نے بھی بکریاں چرائی ہیں تاکہ عاجزی پیدا ہو، بکریوں میں عاجزی ہوتی ہے، تاکہ عاجزی پیدا ہو. میرے نبی نے بکریاں چرا کر بکریاں چرانے والوں کی عزت کو 4 چاند لگا دیے. اور چرواہ ہے، تجھے کوئی غلط نظر سے نہ دیکھے. اگر تو دیکھے کہ میرے رسول نے بھی یہ کام کیا ہے، میں بھی وہ کام کر رہا ہوں. مزدوری کرنے والا عزت محسوس کرے کہ میں اینٹیں اٹھا کر، گارا اٹھا کر مکان میں تعمیر نہیں کر رہا. جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تھی میرے رسول بھی پتھر اٹھا کر لائے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے بکریاں خود اپنے دست مبارک سے دھوئی ہیں. آپ نے نالین کریمین ٹوٹ گئے، آپ نے خود ٹانکے لگائے ہیں. موچی بیٹھا ہے، جوتے گانٹ رہا ہے، کوئی حقارت کی نظر سے نہ دیکھے. یہ کام رسول اللہ نے بھی کیا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کی جناب میں پیشے کی وجہ سے نہیں، دولت کی وجہ سے نہیں، کوٹھی کی، کاروبار کی، فیکٹری کارخانے کی، اقتدار کی وجہ سے نہیں. اللہ کی جناب میں عزت ہے تو تقوی کی بنیاد پر عزت ہے. جو تقوی والا ہے عزت والا ہے. سبحان اللہ. اور پھر جب وہاں سے رخصت ہوئے نا تو بڑا قرآن پاک نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا. سردی بڑی سخت، آگ دیکھی، گھر والوں کا ادھر بیٹھو، بکریوں کے پاس. بکریاں بھی ساتھ دی تھی نا جہیز میں، ساتھ بکریاں بھی دی. میں آگ جا کر لاتا ہوں. جب درخت کے قریب گئے نا، انی انا اللہ، درخت سے آواز آئی میں ہی اللہ ہوں. گئے تھے آگ لینے، مل گئی نبوت. جی یا نکتہ پیر رومی نے ایک بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ درخت ان اللہ کہے اس پر کوئی فتویٰ نہ لگے، منصور کہے ان الحق تو فتویٰ لگ جائے. یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں ہے نا. وہ درخت پیغمبر کے سامنے کہہ رہا ہے ان اللہ، میں اللہ ہوں. یہ ایک الگ مسئلہ ہے بھائی. اچھا، تو اس واقعے کو سامنے رکھ کر علامہ اقبال نے شعر کہا ہے، اگر کوئی
شعیب آئے میسر، شبینی سے، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ اگر شعیب سے مراد مرشد کامل ہے، اگر مرشد کامل مل جائے تو پھر بکریاں چرانا اور نبوت پانا 2 قدم صرف چلنے پڑتے ہیں۔ آپ تو نبوت کسی کو مل نہیں سکتی، باقی امت میں بڑے بڑے مقامات ہیں، بڑے بڑے درجے ہیں، کوئی ہے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔